خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سالم چینل میں خوش آمدید۔ اور جو میرے نیو ویورز ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ سالم چینل میں آپ کو تجوید القرآن انتہائی بنیادی اور بگنرز لیول پہ ملے گی، جہاں پر حروف کے مخارج سے لے کر تجوید کے تمام رولز کو انتہائی آسان طریقے سے ایکسپلین کیا جائے گا، اور جہاں پر مشکل الفاظ ہوں گے وہاں پر ہجے کے ساتھ جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانفطار، اور اس سے پہلے ہم نے مکمل کیا الحمدللہ سورۃ المطففین، اور جنہوں نے سورۃ المطففین کو نہیں سیکھا تو پہلے آئی بٹن پہ چلے جائیے اور اس کا لاسٹ پارٹ دیکھ لیجئے، اس کے بعد سورۃ الانفطار۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 1، آیت نمبر 1۔ حمزہ زیر ای، زبر زیر اور پیش سنگل حرکات کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ای آدھی الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ آگے ذال، ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، سیٹی اور شدت نہیں ہونی چاہیے۔ ذال سین زبر ذس، ای ذس، سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ ای ذس، سین زبر سا، اگین ایک ہی زبر ہے، ای ذس ما۔ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے بڑی مد، اور بڑی مد یہاں پر کیا کہلا رہی ہے؟ مد متصل، کیونکہ سبب مدہ حمزہ یہاں پر اسی کلمہ کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، حرف مدہ کے بعد۔ ویسے تو ہم نے میم زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ملا کر ایک الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن کیونکہ سبب مدہ آ گیا اور حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ گیا، اس لیے 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اِذَا السَّمَاءُ، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن کی آواز کو چھپایا جا رہا ہے، ان لکھا ہوا ہے نا، ان فطرت، لیکن یہاں پر ان نہیں پڑھنا، اور غنہ بھی، ٹھیک ہے، آواز کو ہولڈ کرنا ہے نوز میں، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ، یہ دونوں سنگل حرکات ہے، اور تو پر حرف ہے، اور تو کی ادائیگی میں آپ نے اتباق بھی رکھنا ہے، تو، ٹھیک ہے۔ فَطَرَتْ، فَطَرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 2، واو زبر و، ایذل، و ایذل، لام ساکن پہ اکثر لوگوں سے قلقلہ ہو جاتا ہے، ایذل نہیں پڑھنا، ایذل، و ایذل کواکی، یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر آپ کو بالکل اچھے سے فرق سمجھ آئے گا، ایک زبر اور زبر کے ساتھ الف کو ہم نے کتنا ملا کر کھینچنا ہے۔ کیف زبر ک، اور کاف باریک ہوگا، واو زبر اور ساتھ الف حرف مدہ، وا کوا کی، کاف کی زیر کو بھی ہم شارٹ ہی پڑھیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، با نون پیش بون، اگین یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ ث، یہ بھی سنگل حرکات ہیں، ایک ایک زبر زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی، ث کا اپنا یونیک مخرج ہے، ث نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، سیٹی کی آواز اور شدت نہیں ہونی چاہیے، ث، روت، رو پر ہوگا، روت، اور تا باریک۔
میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. سورة الانفطار آیت نمبر 3. وَإِذَا الْبِحَارُ. وَإِذَا الْبِحَارُ. یہاں پر آپ دیکھیے وَإِذَا کے بعد بازر بھی اینڈ دین ہا وسط حلق سے ادا ہوگا. ہا الف زبر ہا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ را پر ہوگا, پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا. فجی فا جیم پیش فج اینڈ دین جیم زیر جی, زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا, جی نہیں پڑھنا. فجی روت را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. زبر یا پیش آ جائے را کے اوپر تو را پر ہوگی. را کے پر ہونے کی اور بھی کنڈیشنز ہیں لیکن یہاں پر ہم یہی ڈسکس کریں گے. فجرت. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. سورة الانفطار آیت نمبر 4. وَإِذَا الْقُبُورُ قاف کی پیش زیادہ نہیں کھینچنی. با واو پیش بو قبور را پیش رو قبور. با عین پیش بوع ثا زیر ثی بوع ثی ثا نرمی سے روت را پر بوع ثی روت. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. آیت کو روان پڑھیے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. سورة الانفطار آیت نمبر 5. علی دونوں سنگل حرکات ہیں. علی نہیں پڑھنا. علی مت علی مت عین کو وسط حلق سے نکالنا ہے. علی مت. نفسم یہاں پر کون سا رول ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد یمنو میں سے میم آ گیا, ادغام مع الغنہ. نفسم ما زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ما نفسم ما قد قاف پر قدمت قدمت. و اخرت خا پر ہوگا خراش کے ساتھ, کھردہ حرف ہے. اخرت. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. علمت نفس ما قدمت وأخرت. آیت کو روان پڑھ لیجئے. علمت نفس ما قدمت وأخرت. سورة الانفطار آیت نمبر 6. یا کے اوپر کھڑی زبر, یہ جو آپ کو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے اس کو اپنے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. مد منفصل ہے. یا ایو ایو یا ایو حل ہا لام زبر حل. یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان. ما الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. غیر غین اور را پر ہوں گے اور سنگل حرکات ہے, زیادہ نہیں کھینچنا ہے. ک غیر ک بربکل بربکل کریم. آخر میں مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. آیت کو روان پڑھ لیجئے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. سورة الانفطار آیت نمبر 7.
الذی. اب یہاں پر آپ دیکھیے آیت کا سٹارٹ ہو رہا ہے لام کے اوپر تشدید سے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو جب بھی الف لام آئے گا آیت کے سٹارٹ میں تو الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی اور یہ حمزہ بن جائے گا، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال نرمی سے زیر کے ساتھ یا مدہ، ذی ایک الف کے برابر، الذی خلقک، کسی زبر کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا ہے، خلقک اس طرح نہیں پڑھنا، خ اور قاف پر ہوگا، خلقک. اب اس کو اپنے بہت پریکٹس کرنا ہے کیونکہ قاف پر ہے، کاف باریک ہے، خلقک خلقک فسواک، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں، فسواک فعدلک فعدلک. آخر میں وقف کی صورت میں کاف کی زبر جزم میں بدل جائے گی اور کاف ساکن ہو جائے گا، فعدلک. میرے ساتھ دہرائیے، الذی خلقک فسواک فعدلک. آیت کو روان پڑھ لیجئے، الذی خلقک فسواک فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک. سورۃ الانفطار آیت نمبر 8. فی مد ہے، مد منفصل 3 الف کے برابر، ای فی ای صورت، صاد پر واو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سو را پر ہوگا، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، صورت، دو زیر تنوین کے ساتھ میم یمنو میں سے ادغام کرنا ہے، تنوین کی ساؤنڈ اور میم کی ساؤنڈ کو ملانا ہے، مکس کرنا ہے اور غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں ہولڈ کرنا ہے، صورت ما الف حرف مدہ ایک الف کے برابر، فی ای صورت ما. آگے دیکھیے شین الف زبر شاہ کے اوپر مد، بڑی مد آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس کو مد متصل کہیں گے، سبب مدہ حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ گیا، شاء رکبک، کاف کے اوپر تشدید ہے، کاف باریک ہوگی، را کو پر پڑھنا ہے، زبر زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی، رکبک، کاف ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. میرے ساتھ دہرائیے، فی ای صورت ما شاء رکبک. آیت کو روان پڑھ لیجئے، فی ای صورت ما شاء رکبک. آج کا لیسن آیت نمبر 8 تک ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.